السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحیح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے جیسا کہ ہمارے درس کا طریقہ رہا ہے، سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کرتے ہوئے اس ضمن میں مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ حج کا بیان چل رہا ہے۔ حدیث نمبر 795۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا حبان بن ہلال حدثنا حمام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كم حج النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال حجة واحدة واعتمر 4 عمر، عمرة في ذي القعدة وعمرة في الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة إذا قسم غنيمة حنين قال هذا حديث حسن صحيح۔ وحبان بن ہلال ابو حبیب البصری هو جلیل ثقة وثقه يحيى بن سعيد القطان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مرتبہ حج ادا فرمایا اور کتنے عمرے فرمائے، یہ عنوان چل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حج اور 4 عمرے ادا فرمائے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دفعہ حج فرمایا، تو انہوں نے جواب دیا 1 حج اور 4 عمرے فرمائے۔ 1 عمرہ ذی قعدہ میں فرمایا، دوسرا عمرہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو کفار نے روک دیا تھا عمرہ کرنے سے، تو اس عمرے کی قضا کیے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ دوسرے سال، اس کے بعد والے سال۔ تو یہ دوسرا عمرہ حدیبیہ کا ہے۔ تیسرا عمرہ حجۃ الوداع کے ساتھ آپ نے فرمایا، اور چوتھا عمرہ جعرانہ ایک مقام کا نام ہے، وہاں سے جب آپ نے غزوہ حنین کی مال غنیمت تقسیم فرمائی، غزوہ حنین کی مال غنیمت جب تقسیم فرمائی تو وہاں سے آپ نے مقام جعرانہ سے ایک عمرہ فرمایا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث درجے کے اعتبار سے حسن صحیح ہے۔ حبان بن ہلال ابو حبیب بصری ہیں اور وہ بڑے بزرگ ثقہ قابل بھروسہ راوی ہیں۔ یحییٰ بن سعید قطان نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ حج ادا فرمایا اور 4 مرتبہ آپ نے عمرہ ادا فرمایا۔ حدیث نمبر 796۔ باب ما جاء کم اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے ادا فرمائے۔ حدثنا قتيبة حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دینار عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اعتمر 4 عمر، عمرة الحدیبیة وعمرة الثانية من قابل، عمرة القصاص في ذي القعدة، وعمرة الثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته۔ وفي الباب عن انس وعبد الله بن عمرو وابن عمر قال وسا حديث ابن عباس حدیث غریب وروى ابن عیینۃ هذا الحديث عن عمرو بن دینار عن عكرمة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم اعتمر 4 عمر ولم يذكر فيه عن ابن عباس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے ادا فرمائے۔ پہلا عمرہ عمرہ حدیبیہ، دوسرا عمرہ جو دوسرے سال قضا کے طور پر کیا، تیسرا عمرہ جعرانہ سے، اور چوتھا عمرہ حجۃ الوداع کے ساتھ، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے حج کے ساتھ عمرہ بھی ادا فرمایا تھا۔ اب اس باب میں حضرت انس، عبداللہ بن عمرو اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن عباس غریب ہے۔ ابن عیینہ نے یہ حدیث
بواسطہ عمرو بن دینار حضرت اکرمہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے ادا فرمائے۔ البتہ اس روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ذکر نہیں کیا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ حج ادا فرمایا اور 4 عمرے ادا فرمائے۔ حدیث نمبر 797۔ حدثنا بذلك سعید بن عبد الرحمن المخزومی وحدثنا سفیان بن عیینہ عن عمرو بن دینار عن اکرمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر نحوہ۔ سعید بن عبد الرحمن مخزومی نے بواسطہ سفیان بن عیینہ اور عمرو بن دینار حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے اس چیز کے ہم معنی روایت نقل کی۔ باب ما جاء فی ای موضع احرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کہاں سے باندھا؟ احرام کہتے ہیں میقات باندھنے کی جگہ کو۔ میقات جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے اس کو میقات کہتے ہیں۔ تو احرام باندھنے کے لیے مختلف مقامات سے آنے والوں کے لیے مختلف حدود ہیں۔ ہندوستانیوں کے لیے یلملم ایک مقام ہے، اس کو پار کرنے سے پہلے احرام باندھ لینا ضروری ہے۔ ایسے ہی مدینے والوں کے لیے ایک احرام میقات ہے، یمن والوں کے لیے الگ میقات ہے۔ میقات جملہ 5 ہیں۔ بہرحال جو شخص جس علاقے سے گزر رہا ہے اس کے لیے ایک حد ہے، اس سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے، بغیر احرام کے میقات کو پار نہیں کر سکتا۔ حدیث نمبر 798۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان بن عیینہ عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جابر بن عبداللہ قال لما اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحج اذن فی الناس فاجتمعوا فلما اتى البیداء احرم فی الباب عن ابن عمر وانس والمسور بن مخرمہ قال ویسا حدیث جابر حدیث حسن صحیح۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں کو اطلاع دی اور مقام بیدا پر پہنچ کر آپ نے احرام باندھا۔ اس باب میں حضرت ابن عمر، انس اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث درجے کے اعتبار سے حسن صحیح ہے۔ میقات کہتے ہیں جہاں سے احرام باندھ کر حاجی گزرتے ہیں۔ جملہ میقات 5 ہیں۔ ہندوستانیوں کے لیے یلملم نامی ایک مقام ہے۔ قدیم زمانے میں جب سمندری جہاز سے لوگ سفر کر کے جایا کرتے تھے تو اس مقام کے آنے سے پہلے اعلان کیا جاتا تھا اور لوگ سب احرام باندھ لیا کرتے تھے۔ اب چونکہ ہوائی جہاز کا سفر ہے اسی لیے ایئرپورٹ سے ہی بعض لوگ گھر سے ہی احرام باندھ کر نکلتے ہیں۔ بہرحال میقات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے حاجی یا عمرہ کرنے والا بغیر احرام کے گزر نہیں سکتا۔ احرام باندھ کر گزرنا لازم ہے، ورنہ دم لازم آئے گا، ایک بکرے کی قربانی دینا اس پر واجب ہوگا۔ حدیث نمبر 699۔ حدثنا قتیبہ بن سعید حدثنا حاتم بن اسماعیل عن موسیٰ بن عقبہ عن سالم بن عبداللہ بن عمر عن ابن عمر قال البیداء التي تكذبون فيها على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المسجد من عند الشجرۃ قال ویسا ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں مقام بیدا کا ذکر کر کے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہو۔ اللہ کی قسم آپ نے مسجد حرام کے پاس ایک درخت کے قریب سے احرام باندھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے۔ بہرحال یہ جو روایتوں میں اختلاف ہوتا ہے، قریب جو ہوتے ہیں وہ لوگ دیکھنے والے ذکر کرتے ہیں، بعض لوگ تلبیہ کی آواز جس مقام سے سنیں ان کو یہ شبہ ہوا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام سے احرام باندھا، کیونکہ احرام باندھتے ہی تلبیہ پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال روایتوں میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کے مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں۔ جس نے جس وقت تلبیہ پڑھتے ہوئے دیکھا جس مقام پر، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر احرام باندھا۔ حالانکہ مدینے والوں کے لیے ایک میقات مقرر ہے، غالباً جحفہ نامی مقام ہے، وہاں احرام باندھتے ہیں۔ یمنیوں کے لیے الگ میقات ہے، مختلف مقامات سے آنے والوں کے لیے میقات ہیں، جملہ 5 میقات ہے۔ بہرحال حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کے پاس ایک درخت کے قریب آپ نے احرام باندھا حرم میں داخل ہونے سے پہلے۔
مکی کے لیے، مکہ میں رہنے والے کے لیے حرم میں داخل ہونے سے پہلے احرام باندھ لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 800، باب ما جاء متى احرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کب باندھا؟ احرام باندھنے سے پہلے، جیسا کہ نصاب اہل خدمت شرعیہ کا یہ حج کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام، اس میں حج کے فرائض، واجبات اور احرام سے متعلق تفصیلات اور احرام باندھنے کے مستحبات، مسنونات کہ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر احرام باندھنا چاہیے، یہ تمام تفصیلات نصاب اہل خدمت شرعیہ کے حج کے بیان میں ریکارڈ کر دی گئی ہیں۔ حج کے تقریباً 10 گھنٹوں پر مشتمل، جی بڑی تفصیلی ریکارڈنگ ہے وہ، تقریباً 10 گھنٹے کی۔ بہرحال اس میں آپ حضرات تفصیلات ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اب اس حدیث میں یہی بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے ہی، 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہی آپ نے احرام باندھا۔ حدیث نمبر 800، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احل في دبر الصلاة قال هذا حديث غريب لا نعرف احدا رواه غير عبد السلام بن حرب وهو الذي يستحبه اهل العلم ان يحرم الرجل في دبر الصلاة۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فوری بعد احرام باندھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، یعنی صرف ایک ہی راوی اس کو روایت کے، ہم نہیں جانتے کہ عبد السلام بن حرب کے سوا کسی اور نے اس حدیث کو بیان کیا ہو، روایت کیا ہو۔ اس بات کو علماء مستحب قرار دیتے ہیں کہ آدمی یعنی جو عمرے کا ارادہ کرے یا حج کا، نماز کے فوری بعد احرام باندھ لے، احرام باندھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ حدیث نمبر 801، باب ما جاء فی افراد الحج، حج افراد کا بیان۔ یہ تفصیلات بھی حج کے جو اقسام ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع، اس کی بھی تفصیلات نصاب اہل خدمت شرعیہ میں گزر چکی ہیں۔ حج افراد کہتے ہیں صرف حج کرنے کو، اگر کوئی صرف حج کرنے کا ارادہ کرے، اس کے ساتھ عمرے کا ارادہ نہ ہو تو اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ اور حج قران کہتے ہیں ایک ہی احرام باندھ کر پہلے عمرہ ادا کرے، پھر عمرے کے بعد احرام نہ اتارے بلکہ اسی احرام میں رہے اور حج کے ایام جب شروع ہو جائیں 8 ذی الحج سے 12 تک اسی احرام میں حج ادا کرے۔ ایک ہی احرام باندھ کر عمرہ اور حج ادا کرنے کا نام حج قران ہے۔ اور حج تمتع کہتے ہیں جس میں عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام اتارنے اور پھر حج کے دن شروع ہوتے ہی احرام باندھ لیں، اس کا نام ہے حج تمتع۔ چونکہ حج قران میں مشکل زیادہ ہے، ممنوعات احرام سے بچنا لازم ہے اور یہ نفس پر زیادہ بار گزرتا ہے، اسی لیے احناف کے پاس حج قران افضل ہے اور امام شافعی کے پاس غالباً حج افراد افضل ہے۔ حج قران میں چونکہ مشقت زیادہ ہے، حالت احرام میں رہتے ہوئے احرام کی ممنوعات سے بچنا، خوشبو لگانے سے، سلا ہوا کپڑا پہننے سے بچنا لازم ہے۔ تو یہ حج افراد کا بیان ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع، اور احناف کے پاس حج قران افضل ہے، ایک ہی احرام سے عمرہ اور حج ادا کرنا۔ حدیث نمبر 801، حدثنا ابو مصعب قراءة عن مالك بن انس عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج وفي الباب عن جابر بن عمر قال وصح حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وروي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم افرد الحج وافرد ابو بکر وعمر وعثمان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج افراد کیا، احرام باندھ کر آپ نے صرف حج ادا فرمایا۔ اس باب میں حضرت جابر اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث درجے کے اعتبار سے حسن صحیح ہے اور بعض علماء کا اس پر عمل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم نے حج افراد کیا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج ادا فرمایا وہ صرف حج تھا، عمرہ نہیں تھا اس کے ساتھ، اور خلفائے راشدین میں سے تینوں کا بھی یہی عمل تھا۔
حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم نے بھی احرام باندھ کر صرف حج ادا فرمایا، حج افراد کیا۔ حدیث نمبر 802 حدثنا بذلك قتيبة حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبید اللہ بن عمر نافع بن عمر بهذا قال بسا وقال ثوری نفرت الحج فحسن وإن قرنت فحسن وقال الشافعی مثله وقال احب الینا الافراد ثم التمتع ثم القران۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، افراد، قران اور تمتع۔ صرف حج کا احرام باندھنا حج افراد ہے، صرف حج کی نیت کرے، احرام باندھ لے اور حج ادا کرے تو اس حج کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، اور اس حج کا نام حج افراد ہے۔ حج اور عمرے کا اکٹھا اگر احرام باندھیں تو اس کو قارن کہتے ہیں، احرام باندھنے والے کو، اور عمرے کا احرام باندھ کر عمرے کے افعال بجا لائے پھر ایام حج میں حج کا احرام باندھ کر حج ادا کرے تو اس حج کا نام تمتع ہے، اور ایسے حج کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر قربانی کا جانور ساتھ لایا ہے تو احرام نہ کھولے۔ کس کے لیے؟ متمتع کے لیے۔ حج تمتع کرنے والا اگر قربانی کا جانور ساتھ لے کر گیا ہے تو احرام وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھول سکتا، اور جانور ساتھ نہیں تو احرام کھول سکتا ہے۔ جانور اگر ساتھ نہیں لے گیا ہے تو احرام کھولنے کی اجازت ہے متمتع کو، لیکن مکہ مکرمہ میں ہی ٹھہرا رہے اور حج سے پہلے کہیں نہ جائے۔ اور ائمہ کے پاس، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حج قران افضل ہے، ایک ہی احرام سے عمرہ اور حج ادا کرنا یہ افضل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حج افراد بہتر ہے، افضل ہے۔ پہلا درجہ حج افراد کا ہے، پھر دوسرا تمتع کا ہے، پھر تیسرے نمبر پر قران ہے۔ قتیبہ نے بواسطہ عبداللہ بن نافع، سائغ عبید اللہ بن عمر اور نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث روایت کی۔ امام ترمذی حضرت سفیان کا قول نقل کرتے ہیں کہ افراد، قران اور تمتع میں سے جو بھی ہو اچھا ہے، چاہے حج افراد کرو یا حج قران کرو یا حج تمتع کرو، سب بہتر ہے۔ سب کے بارے میں روایتیں وارد ہے اور صحابہ کا بھی عمل ہے۔ امام شافعی نے بھی اسی طرح فرمایا، حج افراد کرو تو بھی بہتر ہے، تمتع بھی کیا جا سکتا ہے، قران بھی کیا جا سکتا ہے، وسعت ہے، گنجائش ہے، ہر ایک میں توسع ہے۔ البتہ زیادہ پسند یہ ہے کہ حج افراد کیا جائے۔ امام شافعی کے پاس صرف حج کی نیت سے احرام باندھ کر حج کیا جائے، یہ افضل ہے۔ دوسرے نمبر پر تمتع، یعنی عمرے اور حج کی نیت، پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھے، عمرہ ادا کرے، پھر احرام اتار دے، پھر حج کی نیت سے احرام باندھے حج کے دنوں میں، پھر اس احرام سے حج ادا کرے، یہ تمتع ہے۔ قران تیسرے نمبر پر ہے ان کے پاس، ایک ہی احرام سے عمرہ اور حج ادا کریں، عمرے اور حج کے درمیان احرام نہ اتاریں، اس کا نام ہے قران۔ حدیث نمبر 803 باب ما جاء فی الجمع بین الحج والعمرۃ، حج اور عمرے کو جمع کرنے کا بیان، یعنی بیک وقت حج اور عمرے کی نیت کر کے احرام باندھا جا سکتا ہے۔ اس کا نام تمتع کب دیا جائے گا؟ جب عمرہ ادا کر کے احرام اتار دیں تو تمتع ہے، اگر عمرہ ادا کرنے کے بعد حج کرنے تک احرام نہ اتاریں تو اس کا نام قران ہے۔ بیک وقت حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا جا سکتا ہے، نیت دونوں کی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 803 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن حميد بن انس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة وفي الباب عن عمر وعمران بن حسين قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا واختاروه من اهل الكوفة وغيرهم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے الہی میں حج اور عمرہ دونوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس باب میں حضرت عمر اور زید بن حسین، عمران بن حسین سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء اس طرف گئے ہیں، کوفہ والوں اور دوسرے لوگوں نے اسے پسند کیا ہے، یعنی احناف کا بھی یہ مسلک ہے کہ حج قران افضل ہے، ایک احرام سے حج اور عمرہ ادا کیا جائے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام نہ اتارا جائے، ایک ہی احرام سے عمرہ اور حج ادا کرنا یہ افضل ہے۔ عمرے کا اور حج کا ایک ہی احرام باندھا جا سکتا ہے، نیت دونوں کی جا سکتی ہے۔ بہرحال امام شافعی کے پاس
حج افراد افضل ہے اور احناف کے پاس حج قران۔ حدیث نمبر 804، باب ما جاء فی التمتع، حج تمتع کا بیان۔ حدیث نمبر 804، حدثنا قتيبة بن سعيد بن مالك بن انس بن ابن شهاب بن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل انه سمع سعد بن ابي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة الى الحج، فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك الا من جهل امر الله تعالى، فقال سعد بئس ما قلت يا ابن اخي، فقال الضحاك فان عمر بن الخطاب قال قد نهى عن ذلك، فقال سعد قد صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصنعناها معه، هذا حدیث صحیح۔ محمد بن عبداللہ بن حارث بن نوفل سے روایت ہے، انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص اور ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ حج اور عمرے کو ملا کر تمتع کرنے کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک صاحب دو صحابیوں کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے سنے کہ حج اور عمرے کو ملا کر تمتع کرنا چاہیے، یعنی پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھنا چاہیے، عمرہ ادا کر کے پھر احرام اتار دینا، پھر جیسے ہی حج کے دن شروع ہو جائیں پھر حج کی نیت کر کے احرام باندھ لینا چاہیے۔ تو ضحاک بن قیس نے کہا ایسا وہی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بے خبر ہو، یعنی جو جاہل ہے، جس کو معلوم نہیں ہے اللہ کا حکم، وہی شخص حج تمتع کرتا ہے، احرام باندھے، عمرہ ادا کرے، پھر اس کے بعد احرام اتار دے، پھر حج کے دن شروع ہوتے ہی احرام باندھ لے، ایسا وہ شخص کرتا ہے جو مسئلے سے واقف نہ ہو۔ تو حضرت سعد نے کہا بھائی تم نے تو بڑی بری بات کہی، تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ ایسا کرنے والا جاہل ہے یا جس کو حکم خداوندی معلوم نہیں ہے، ویسا شخص ہی ایسا کر سکتا ہے۔ ضحاک نے کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سے روکا ہے، حج تمتع کرنے سے آپ نے منع کیا ہے۔ حضرت سعد نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج تمتع فرمایا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ حج تمتع کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج تمتع کرنا بھی جائز ہے، اس طرح کرنا بھی کہ عمرے کی نیت سے احرام باندھ لیں، عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام اتار دیں، پھر حج کے دن شروع ہوتے ہی حج کی نیت سے احرام باندھ کر حج ادا کریں، اس میں کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ بات صرف افضلیت کی ہے، احناف کے پاس حج قران افضل ہے، احرام باندھے ہوئے رہنا عمرہ ادا کرنے کے باوجود، اور ممنوعات احرام سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا لازم ہے۔ تو ظاہر بات ہے جتنی زیادہ پابندیاں ہوں گی اتنی زیادہ مشقت ہوگی، اور جتنی زیادہ مشقت ہوگی اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ بہرحال حج تمتع میں بھی کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام اگر کبھی کسی کو منع کرتے تو کوئی حکمت اور مصلحت ہوا کرتی تھی، جیسا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگوں میں اختلاف ہو رہا ہے، احادیث شریفہ کثرت سے بیان کی جا رہی ہیں اور لوگ معانی اور مفاہیم کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور عاجز ہیں، سمجھ نہیں سکتے، اور اس کا پس منظر کیا ہے، سیاق سباق کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس سے واقف نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ مفہوم نہیں سمجھ سک رہے ہیں، اسی لیے آپ نے کثرت روایت پر پابندی لگا دی تھی کہ لوگوں کے سامنے کثرت سے روایت نہ کرو، کیونکہ تمہارے درمیان خود جب اتنا اختلاف ہے تو تمہارے بعد والوں میں اور زیادہ اختلاف ہوگا، اسی لیے حسب ضرورت جہاں ضرورت ہے بیان کرنے کی، اور جب سخت ضرورت پیش آئے تو اسی وقت ہی بیان کرو، تو ایک حکمت اور مصلحت تھی۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عورتیں نماز ادا کرنے کے لیے مساجد کو جاتی تھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں عورتوں کو مساجد جانے سے روک دیا گیا، اس میں بھی حکمت اور مصلحت تھی۔ بہرحال حکمت اور مصلحت کے پیش نظر زمانے کے لحاظ سے اگر فتنہ اور فساد رونما ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں شرعاً یہ گنجائش نکلتی ہے کہ حاکم وقت جو بھی ذمہ دار ہے وہ اس حساب سے فیصلہ لے، ڈیسیشن لے۔ حدیث نمبر 805، حدثنا عبد بن حمید اخبرنی یعقوب بن ابراہیم بن سعد حدثنا ابی عن صالح بن کیسان عن ابن شہاب ان سلیم بن عبد اللہ حدثه انه سمع رجلا من اہل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة الى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي
ان اباک قد نہا عنہا فقال عبداللہ بن عمر ارأیت ان کان ابی نہا عنہا وصنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الرجل بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لقد صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا حدیث حسن صحیح۔ ابن شہاب سے مروی ہے، سالم بن عبداللہ نے ان سے بیان کیا کہ انہوں نے ایک شامی کو، ملک شام کے رہنے والے کو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے عمرے اور حج کو ملا کر تمتع کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہوئے سنا۔ ایک شام کے رہنے والے شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا، کیا ایک ہی احرام سے عمرہ اور حج ادا کیا جا سکتا ہے؟ حج تمتع کرنے کی اجازت ہے کہ احرام باندھیں عمرے کی نیت سے اور عمرہ ادا کریں، پھر احرام اتار دیں، پھر حج کے زمانے میں، حج کے ایام میں حج کی نیت سے احرام باندھ کر کیا تمتع کر سکتے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہاں یہ جائز ہے، حج تمتع کرنا، پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر عمرہ ادا کرنا، پھر عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام اتار دینا، پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام باندھ لینا اور حج ادا کرنا، یہ جائز ہے۔ تو شامی نے کہا، ملک شام کے رہنے والے نے کہا کہ آپ کے والد نے تو منع فرمایا ہے حج تمتع کرنے سے، آپ کے والد نے تو روک دیا ہے۔ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا بتاؤ، اگر میرے والد نے منع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کیا تو کیا میرے والد کی اتباع کی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ تو اس شخص نے کہا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی ہی پیروی کی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع فرمایا ہے، یہ سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی، آپ کے عمل کی اتباع کرنا چاہیے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے روکنے کی ایک حکمت اور مصلحت ہی ہوگی اس زمانے میں، اس وقت کے لحاظ سے، یا ہو سکتا ہے کہ لوگ حج تمتع کو ہی افضل سمجھ رہے تھے یا اسی کو ہی لازمی اور ضروری سمجھ رہے تھے۔ اگر اس غرض سے روکا گیا تھا تو ظاہر بات ہے بعد میں جب وہ حکمت اور وہ مصلحت نہیں رہی تو پھر وہ حکم بھی ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ بیعت رضوان جس درخت کے نیچے ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، لیکن کفار نے آپ حضرات کو روک دیا تھا، عمرہ کرنے سے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ آئندہ سال آپ لوگ عمرے کی قضا کریے۔ تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش کی طرف سفیر بنا کر بھیجا تھا کہ ہم صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، ہمارا مقصد ہتھیار اٹھانا یا جنگ کرنا نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سفیر کی حیثیت سے کفار قریش کے پاس تشریف لے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ افواہ پھیل گئی، خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس زمانے میں، بلکہ آج بھی، سفیر کو قتل کرنا یہ جنگ کی دعوت دینے کے برابر ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور بیعت لی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ تقریباً 1400 صحابہ تھے، سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا ہم بدلہ لے کر رہیں گے۔ تو وہ بیعت جس درخت کے نیچے ہوئی تھی اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں بھی فرمایا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تو یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ اس درخت کے نیچے جب بیعت لی گئی تھی تو وہ درخت ایک متبرک مقام والا بن گیا تھا، لوگ بعد میں اس درخت کے پاس آ رہے تھے، برکات حاصل کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درخت کو کاٹنے کا حکم دیا۔ تو اب اس سے بعض غیر مقلدین حضرات یا جو آثار مبارکہ کے بابرکت ہونے کے قائل نہیں ہیں یا مقدس اشیاء سے برکت حاصل کرنے کو جو جائز نہیں سمجھتے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ اس درخت کی پوجا کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، بہرحال شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں اس درخت کی وجہ سے، تو آپ نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم دیا۔ لیکن شارحین حدیث بیان فرماتے ہیں محدثین کے، دراصل بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی وہ درخت کوئی اور درخت تھا، جبکہ لوگ کسی اور درخت کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ وہی درخت ہے جس درخت کے نیچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی۔
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل درخت کو کاٹ دینا ایک حکمت اور مصلحت کی وجہ سے تھا کہ لوگ جو اعتقاد رکھ رہے ہیں، جو عقیدہ لوگوں کے ذہن نشین ہو گیا ہے، یہ عقیدہ غلط نہیں ہے، درخت بابرکت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، لیکن لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں، یہ وہ درخت نہیں ہے جس کے نیچے بیعت لی گئی تھی۔ بہرحال جب حکمت اور کوئی مصلحت ہوتی ہے تو حاکم وقت کو اختیار ہے، جیسا کہ سزاؤں کے بارے میں بھی ہے۔ زنا کی سزا کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی زنا کرے تو 100 کوڑے مارنا چاہیے اور اس کو شہر بدر کر دینا چاہیے۔ تو شہر بدر کرنا یہ سزا نہیں ہے، بلکہ حاکم وقت کی رائے پر منحصر ہے۔ اگر بادشاہ وقت یہ مناسب سمجھتا ہے کہ یہ خطرناک قسم کا مجرم ہے، اس کو سخت ترین سزا دینا چاہیے تاکہ دوبارہ وہ ایسی غلطی نہ کرے، تو ایسی صورت میں حاکم وقت کو اختیار ہے کہ وہ 100 کوڑے مارنے کے علاوہ اس کو شہر بدر بھی کر دے۔ حاکم وقت کی ثوابدید اور اس کی رائے پر منحصر ہے۔ ایسے ہی کوئی غنڈہ قسم کا آدمی ہے، شرارتی، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا ہے، موذی ہے، چور ہے، عادی سارق ہے، ہاتھ کاٹنے کے علاوہ اگر اس کو کوئی اور سزا دینا چاہے، شرعی سزا نہیں بلکہ حاکم وقت کی رائے پر وہ منحصر ہوتی ہے۔ مصلحت اور حکمت کے پیش نظر اس طرح کے اختیارات شریعت میں دیے گئے ہیں، جو حاکم وقت ہوتے ہیں ان کو اختیار دیا گیا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو تمتع سے منع کیا تھا، اس وقت ایک حکمت آپ کے پیش نظر تھی، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب پوچھا گیا حج تمتع کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ تمتع کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج تمتع ادا فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ شرعاً گنجائش ہے، کوئی صرف حج کرنا چاہے تو حج کر سکتا ہے، عمرہ اور حج دو ملا کر کرنا چاہے تو دو بھی کر سکتا ہے، ایک ہی احرام سے کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 806 حدثنا ابو موسیٰ محمد بن مثنى حدثنا عبداللہ بن ادریس عن لیث عن طاووس عن ابن عباس قال تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر وعثمان واول من نهى عنه معاویۃ وفي الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد واسماء بنت ابي بكر وابن عمر قال وإسحاق حديث ابن عباس حديث حسن واختار قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة والتمتع ان يدخل الرجل بعمرة في اشهر الحج ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج و7 اذا رجع الى اهله ويستحب للمتمتع إذا صام 3 أيام في الحج أن يصوم في العشر ويكون آخرها يوم عرفة فإن لم يصوم في العشر صام أيام التشريق في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق وقال بعضهم لا يصوم أيام التشريق وهو قول أهل الكوفة قال ويساو أهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم نے تمتع کیا۔ احرام باندھتے وقت انہوں نے عمرے کی نیت کی اور پھر عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام اتار دیا، پھر حج کے زمانے میں حج کا احرام باندھا حج کی نیت سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل تھا تمتع کا، آپ نے بھی حج تمتع فرمایا، اور خلفائے راشدین میں ان تینوں حضرات نے بھی تمتع فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس سے منع فرمایا، حج تمتع سے منع کیا۔ بہرحال یہ بیان کرنے والے اپنے علم کے مطابق بیان کرتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بعض نشستوں میں ذکر کیا گیا کہ اختلاف کی جو وجوہات ہوتے ہیں، روایتوں میں جو اختلاف ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کرام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار مبارک کے جو مشتاق ہوتے تھے ان کا ہجوم رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسب سہولت احکام بیان کرتے تھے۔ تو ایسے ہی جو جس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے یا کوئی حکم بیان فرماتے آپ اور خاص ان کے لیے ہوتا تو اس حکم کو عام سمجھتے، یا کوئی حکم عام ہوتا تو اس کو خاص سمجھ کر وہ اس کو روایت کرتے چلے جاتے تھے۔ اس باب میں حضرت علی، عثمان، جابر، سعد، اسماء بنت ابی بکر اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن ہے،
صحابہ کرام اور تابعین کی ایک جماعت نے عمرے کے ساتھ تمتع کو پسند کیا ہے۔ بہرحال روایتوں کی بنیاد پر بعض صحابہ کرام اور فقہا کی ایک جماعت کہتی ہے کہ حج تمتع مستحب ہے، عمرے کے ساتھ حج کرنا چاہیے۔ تمتع کی تعریف کیا ہے؟ تمتع یہ ہے کہ آدمی حج کے مہینے میں عمرے کے ساتھ داخل ہو۔ حج کے مہینے کیا ہیں یہ؟ شوال، ذی القعدہ، ذی الحج۔ حج کے جب مہینے شروع ہو جائیں تو اس میں احرام باندھ کر عمرہ کرے، پھر ٹھہرا رہے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد حج کے ایام شروع ہونے تک ٹھہرا رہے مکہ مکرمہ میں ہی، یہاں تک کہ حج ادا کرے۔ ایسا شخص متمتع کہلاتا ہے۔ اس پر ایک جانور کا ذبح کرنا فرض ہے، یعنی قربانی دینا اس پر فرض ہے۔ جو بھی حاصل ہو، جسے قربانی کا جانور نہ ملے، اگر کوئی شخص تمتع کر رہا ہے لیکن قربانی کا جانور میسر نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روزے اپنے گھر واپس آنے کے بعد رکھے۔ جو شخص حج تمتع کر رہا ہے، قربانی دینے کے لیے جانور اگر میسر نہ ہو، استطاعت نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جملہ 10 روزے رکھے، جن میں سے 3 روزے وہیں مکہ مکرمہ میں ہی رکھے اور بقیہ 7 روزے اپنے وطن واپس آنے کے بعد رکھے۔ متمتع کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ 3 روزے جو حج کے دنوں میں رکھ رہا ہے، پہلے عشرے میں ہونا چاہیے وہ 3 روزے۔ متمتع جو قربانی نہیں کر سکتا ہے، قربانی دینے کی استطاعت نہ ہو، میسر نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے جملہ 10 روزے رکھنے کا حکم ہے۔ 3 روزے ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں رکھنا چاہیے اور آخری دن عرفے کا دن ہو، یہ بہتر ہے۔ یعنی عرفے کا دن یعنی 9، 7، 8، 9، ان 3 دنوں میں اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر عشرے اولا میں نہ رکھ سکے روزہ، جو متمتع، جو حاجی تمتع کر رہا ہے، عمرہ ادا کر رہا ہے احرام باندھ کر عمرے کی نیت سے، پھر اس کے بعد عمرہ احرام اتار کر حج کے دنوں میں احرام باندھ کر دوبارہ حج کرنے والا ہے، تو ایسے شخص پر قربانی دینا بھی لازم ہے۔ اگر قربانی کا جانور میسر نہ ہو تو اس کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ جملہ 10 روزے رکھے، 3 روزے حج کے دوران ہی رکھے اور ذی الحج کے پہلے عشرے میں، پہلے دہے میں رکھے، یہ بہتر ہے۔ اور آخری روزہ، 3 روزوں میں آخری روزہ 9 کے دن کا ہونا چاہیے، یعنی 7، 8، 9، ان 3 دنوں میں اس کو یہ 3 روزے رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی رکھ نہ سکے، عشرہ اولا میں، پہلے دہے میں نہ رکھ سکے، تو پھر ایام تشریق میں اس کو یہ روزے رکھنا چاہیے۔ ایام تشریق یعنی 11، 12، 13۔ یہ بات صحابہ اکرام کا قول ہے، ان میں حضرت ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ لیکن احناف کے پاس اگر کوئی متمتع قربانی دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو یا قربانی کا جانور میسر نہ ہو، تو اس کو جملہ 10 روزے رکھنا ہے، 3 روزے ذی الحج کے پہلے دہے میں رکھنا ہے۔ اگر نہیں رکھ سکا تو ایام تشریق میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ ایام تشریق میں روزہ رکھنا احناف کے پاس حرام ہے، کیونکہ وہ اللہ کی میزبانی کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن دنوں میں بندوں کی میزبانی فرماتا ہے، ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ وہ سال میں جملہ 5 دن ہیں: عید الفطر، یکم شوال المکرم، اور ذی الحج کے جملہ 4 دن، 10، 11، 12، 13۔ یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ 10 کا دن تو عید کا دن ہے، اس کے بعد 11، 12، 13 یہ ایام تشریق ہے، لہٰذا ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر کوئی متمتع ابتدائی 10 دنوں کے اندر پہلے دہے میں روزہ نہ رکھ سکے تو وہ پھر ایام تشریق میں نہیں رکھ سکتا، البتہ ایام تشریق گزرنے کے بعد اس کو وہ 3 روزے رکھ لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 807، باب ما جاء فی التلبیۃ، لبیک کہنے کا بیان۔ جب حاجی احرام باندھتا ہے تو احرام باندھتے ہی لبیک کہنا شروع کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال كان تلبیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام باندھتے تو یہ تلبیہ پڑھا کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ یہ ہے، حاضر ہوں اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں،
تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تعریف، نعمت اور بادشاہت تیرے ہی لیے سزاوار ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تلبیہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما تلبیہ میں کچھ الفاظ کا اضافہ بھی کرتے تھے، جس کا ذکر اگلی روایت میں آ رہا ہے۔ اگر کوئی اضافہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مسنون تلبیہ تو یہ ہے عام طور پر جو حجاج کرام پڑھا کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 808، حدثنا قتیبہ حدثنا لیث عن نافع عن ابن عمر انہ احل فانطلق يحل يقول لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک قال وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان يزيد من عنده في اثر تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک لبیک والرغباء الیک والعمل على هذا والرغباء الیک والعمل هذا حدیث صحیح قال ویسا وفی الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشہ وابن عباس وابی ہریرہ قال ویسا حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح والعمل علیہ عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم وهو قول سفیان الثوری والشافعی واحمد واسحاق وقال الشافعی فإن زاد زائد فی التلبیۃ شیئا من تعظیم اللہ فلا بأس ان شاء اللہ واحب الی ان یقتصر علی تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشافعی وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زاد ابن عمر في تلبية من قبله لبيك والرغباء إليك والعمل۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت انہوں نے احرام باندھا اور یہ تلبیہ کہتے ہوئے چلے۔ احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھتے ہیں، تلبیہ کہتے ہیں، یہ تلبیہ کہتے ہوئے آپ چلے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا ترجمہ ہے میں حاضر ہوں اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیرے حضور حاضر ہوں، بے شک تعریف، نعمت اور بادشاہت تیرے ہی لیے سزاوار ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضرت نافع کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ ہے، آپ سے منقول ہے، یہ آپ اس طرح تلبیہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس تلبیہ میں اپنی طرف سے یہ اضافہ کرتے تھے، ان الفاظ کا آپ اضافہ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ وہ الفاظ کیا ہیں جو اضافہ ہیں؟ لبیک لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک لبیک والرغباء الیک والعمل۔ آپ اپنی طرف سے ان کلمات کا اضافہ کرتے تھے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم، بزرگی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ میں حاضر ہوں بارگاہ میں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جو تلبیہ پڑھتے تھے اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میں تیری عبادت کے لیے ہر وقت تیار ہوں، بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، تیری ہی طرف رغبت ہے اور عمل تیری ہی رضا کے لیے ہے، یعنی میری توجہ اور میری رغبت تیری ہی طرف ہے اور میرا عمل محض خالص تیری خوشنودی اور رضامندی کے لیے ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس باب میں حضرت ابن مسعود، جابر، عائشہ، ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کا اسی پر عمل ہے۔ سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر کوئی تلبیہ میں کچھ ایسے الفاظ اضافہ کرے جن میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم پائی جاتی ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی تلبیہ میں اپنی طرف سے ایسے الفاظ، ایسے کلمات کا اضافہ کرتا ہے جن کلمات سے اللہ کی بزرگی، برتری اور بڑائی ظاہر ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے یہ بات پسند ہے کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ ہی پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلبیہ پڑھا تھا یہ تلبیہ پڑھنا مستحب ہے، مسنون ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا کرتے تھے یہ اگر پڑھ لے تو بہتر ہے، اس میں سنت کی پیروی بھی ہوگی۔ اگر کچھ الفاظ کا اضافہ کرے جس سے اللہ کی تعظیم مقصود ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، جواز کے درجے میں ہے، وہ ناجائز یا حرام نہیں ہوگا۔ لیکن
مسنون جو تلبیہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تلبیہ پڑھا کرتے تھے وہ پڑھنا ہی بہتر ہے۔ لیکن مفتی صاحب ایک سوال ہے، ترمذی شریف میں جو دعاؤں کا باب ہے اس میں بعض احادیث آئی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں اضافہ کرنے، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھنے کے لیے بتائے ہیں منعان ہو بہو ویسا ہی دعا پڑھنا کا حکم ہے، اس میں کچھ اضافہ کرنا یا کم کرنا یا کچھ بدل کر پڑھنا، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے ہیں۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب دعا میں جو اضافہ یعنی تلبیہ پڑھتے وقت کچھ کلمات کا جو آپ اضافہ فرمائے ہیں اس وقت حکم یعنی حضور نے منع نہ کیا، لیکن بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے؟ کیونکہ اب یہ جو ریکارڈنگ ہم کر رہے ہیں اس کی ریکارڈنگ دوبارہ کر رہے ہیں، پہلے یہ ریکارڈنگ ہم آڈیو میں کرے تھے، صرف 25 گھنٹے کی ریکارڈنگ جو آڈیو میں ہوئی ہے اس کو دوبارہ ہم ویڈیو میں لے رہے ہیں۔ آپ جو ہے دعاؤں کے بعد میں ترمذی شریف کے جلد دوم میں دعاؤں کے بعد میں یہ حدیث آپ جو ہے درس کے دوران تلاوت فرمائے تو اس کی تشریح بھی آپ نے فرمائی۔ یہ جہاں تک اضافے کا معاملہ ہے، قرآنی آیتیں ہیں جو کہ تو پڑھنا مسنون ہے، یہاں یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ اضافہ کرنا حرام ہے یا جو منقول ہو کر آیا وہی پڑھنا لازم ہے، مسنون ہے، سنت کی پیروی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو ایک دعا تلقین فرما رہے تھے، اس دعا کے موقع پر اس صحابی نے ایک لفظ بدل کر پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے جو کلمہ کہا ہے جو لفظ کہا ہے وہی ادا کرو۔ تو چونکہ الفاظ میں برکت ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے، اسی لیے بزرگان دین کے اقوال ہو بہو بعینہ نقل کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی زبان میں جو تاثیر ہوتی ہے، ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات میں جو تاثیر ہوتی ہے وہ ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہو سکتی، جیسا کہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ ہے۔ مؤرخین بیان کرتے ہیں ان کی سیرت لکھنے والے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بیٹی کی شادی کا ذکر کر کے کہا کہ میں محتاج تنگ دست شخص ہوں اور اس بڑی ذمہ داری کو میں ادا کرنے سے قاصر ہوں، ادا نہیں کر سکتا، تو آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کو کچھ مٹی وغیرہ منگائی تھی یا اینٹ وہ سونے کی بن گئی، تو وہ شخص خوش ہو گیا، ارے مجھے تو ایک میری ضرورت بھی پوری ہو گئی ہے اور مجھے یہ فن بھی معلوم ہو گیا ہے، یہ سمجھ کر وہ شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جب پھونکا مٹی پر، پتھر پر، وہ اینٹوں پر، تو وہ جیسے کہ ویسے ہی تھے۔ تو حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ زبان سورہ اخلاص تو وہی ہے لیکن زبان میں جو تاثیر ہے وہ ہر ایک کی زبان میں نہیں آ سکتی، تو بہرحال الفاظ میں بھی تاثیر ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تلبیہ ہے یہ مسنون ہے، اس میں اضافہ کرنا جائز ہے، یہ کوئی حرام یا ناجائز نہیں ہے، صرف بتانا مقصد یہ ہے۔ ایک صحابی جب اضافہ کر رہے ہیں تو کیا صحابی کو نہیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تلبیہ ہے وہی پڑھنا چاہیے؟ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ صحابی کے عمل سے اضافہ کرنا جائز ہے۔ اسی لیے درود ابراہیم میں، نماز میں جو درود ابراہیم پڑھتے ہیں اس میں سیدنا کا لفظ اضافہ کرنا یہ عین ادب ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی ہے، اگرچہ کہ احادیث شریفہ میں بغیر سیدنا کے آیا ہے اللہم صلی علی محمد، لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ سیدنا کا اضافہ کرنا یہ عین ادب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی احترام کیا جائے، آپ کی تعظیم کی جائے، کم ہے۔ تو دعاؤں کے بیان میں جو اضافے کا ذکر ہے، قرآن مجید کی آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو پڑھ رہے ہیں بعض لوگ، سب لوگوں کو شامل کرنا ہے انا کنا ظالمین، اس طرح کرنا درست نہیں ہے، تبدیلی کرنا صیغے میں، کیونکہ امام جب دعا کر رہا ہے تو امام تنہا اپنے لیے نہیں کر رہا ہے، سب کو شامل کرتے ہوئے وہ دعا کر رہا ہے، اسی لیے جو صیغہ واحد کا ہے اس کو واحد ہی رکھنا چاہیے، انی کنت من الظالمین ہی پڑھنا چاہیے، انا کنا من الظالمین نہیں پڑھنا چاہیے۔ بہرحال قرآنی آیتوں میں قرآن کی آیت ہو یا حدیث شریف ہو، جی احادیث میں جو دعائیں بتائی گئی ہیں، اگر امام وہ دعا کر رہا ہے تو کیونکہ امام صاحب سب کے لیے دعا کرتے ہیں جی، تو قرآن مجید کی بھی آیت کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، انا کنا مطلب اس کو بدل کر پڑھنے کی، دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور حدیث شریف کی دعاؤں کو بھی بدل کر دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے نماز کے اندر۔ جی، اب یہ جو بتائی جا رہی ہے بات کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی طرف سے اضافہ کرتے تھے، تو اسی لیے فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تلبیہ ہے مسنون ہے، وہ پڑھنا افضل ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی شخص
ایسے کلمات کا اضافہ کرتا ہے تلبیہ میں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم، بزرگی، برتری اور بڑائی ظاہر ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 809۔ اب یہ اضافے کا جو ذکر کر رہے ہیں، اگر کوئی اضافہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یاد تھا۔ آپ نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ کیا تھا، پہلے اس کو بیان کیا، پھر بعد میں بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے اس کا اضافہ کرتے تھے۔ مسنون تلبیہ تو یہ ہے، اس کے علاوہ اگر اس میں ان الفاظ کا اضافہ کریں تو اللہ کی تعظیم کا ذکر ہے، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر رہے ہیں اور اپنی عبودیت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اور ہمارا یہ عمل کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ حدیث نمبر 809، باب ما جاء فی فضل تلبیۃ والنحر، تلبیہ اور قربانی کی فضیلت۔ حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن ابی فدیک حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا ابن ابی فدیک عن الضحاک بن عثمان عن محمد بن المنکدر عن عبد الرحمن بن یربوع عن ابی بکر الصدیق ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الحج افضل قال العج والثج۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا حج افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں بلند آواز سے تلبیہ پڑھا جائے اور قربانی کی جائے، وہ حج افضل ہے جس میں بآواز بلند لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ بلند آواز سے پڑھا جائے اور قربانی کی جائے، وہ حج افضل ہے۔ حج تمتع میں بھی قربانی کی جاتی ہے، حج قران میں بھی قربانی کی جاتی ہے۔ بہرحال تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے اور قربانی بھی حاجی پر لازم ہے۔ حدیث نمبر 810، حدثنا حناد حدثنا اسماعیل بن عیاش عن عمارة بن غزیة عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یلبی الا لبى من عن یمینہ وشمالہ من حجر او شجر او مدر حتى تنقطع الارض من ها هنا وها هنا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان تلبیہ کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے، تو اس کے دائیں بائیں تمام پتھر، درخت، ڈھیلے سب تلبیہ پڑھتے ہیں۔ جہاں سے احرام باندھ کر ایک مومن تلبیہ پڑھتا ہے، ایک مسلمان، تو اس علاقے کی دائیں بائیں جانب والے درخت، شجر، حجر اور ڈھیلے پتھر وغیرہ سب تلبیہ پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ زمین ادھر ادھر مشرق و مغرب سے پوری ہو جاتی ہے، یعنی جس علاقے سے بھی وہ احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتا ہے وہ پورا علاقہ تلبیہ پڑھنے لگتا ہے۔ بہرحال اس سے بھی تلبیہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ لبیک اللہم لبیک زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے حاجی کو بلند آواز سے، اس میں اپنی عبودیت کا اظہار ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بندہ اپنے حاضر ہونے کا اعلان کر رہا ہے اور اللہ کی خدمت میں حاضر رہنے کا ایک اعلان ہے۔ بہرحال جو تلبیہ پڑھتا ہے، جو مسلمان جہاں سے تلبیہ پڑھتا ہے اس علاقے کے در و دیوار، پتھر، اینٹ، ڈھیلے وغیرہ سب تلبیہ پڑھنے لگتے ہیں۔ حدیث نمبر 811، حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی و عبد الرحمن بن الاسود ابو عمرو البصری قال حدثنا عبیدۃ بن حمید عن عمارة بن غزیة عن ابی حازم عن سہل بن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیث اسماعیل بن عیاش وفی الباب عن ابن عمر جابر قال وصح حدیث ابی بکر حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث ابن ابی فدیک عن الضحاک بن عثمان ومحمد بن المنکدر لم يسمع من عبد الرحمن بن یربوع وقد روى محمد بن المنکدر عن سعید بن عبد الرحمن بن یربوع عن ابیہ غیر هذا الحدیث وروى ابو نعیم الطحان ضرار بن سرد هذا الحديث عن ابن ابي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن ابيه عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم واخطا فيه ضرار قال وسمعت احمد بن الحسن يقول قال احمد بن حنبل من قال في الحديث عن محمد بن المنكدر عن ابي عبد الرحمن بن يربوع عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن ابيه فقد اخطا قال وسمعت محمدا يقول ذكرت له حديث ضرار بن سرد عن ابن ابي فديك فقال هو خطا فقلت قد روى غيره عن ابن ابي فديك اذا مثل روايته فقال لا شيء انما رووه عن ابن ابي فديك ولم يذكروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن ورايته يضعف ضرار بن سرد والعج هو رفع الصوت بالتلبيه والثج هو نحر البدن۔
ابو حازم نے حضرت سہل بن سعد سے اسی کے ہم معنی حدیث روایت کی ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عمر اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث غریب ہے، یعنی صرف اسی ایک سند سے مروی ہے، ہم اسے صرف ابن ابی فدیک کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ محمد بن منقدر کو عبد الرحمن بن یربوع سے سماع حاصل نہیں، دونوں کو روایت کا سماع حاصل نہیں ہے۔ محمد بن منقدر نے سعید بن عبد الرحمن کے واسطے سے عبد الرحمن بن یربوع سے اس کے علاوہ حدیث روایت کی ہے۔ ابو نعیم الطحان زرار بن سرد نے یہ حدیث بواسطہ ابن ابی فدیک، ضحاک بن عثمان، محمد بن منقدر، سعید بن عبد الرحمن اور عبد الرحمن بن یربوع حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی، یعنی اس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اس میں زرار سے خطا ہو گئی، غلطی واقع ہوئی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے احمد بن حنبل سے سنا، فرماتے تھے جس نے یہ حدیث بواسطہ محمد بن منقدر اور سعید بن عبد الرحمن بن یربوع سے روایت کی، اس نے غلطی کی۔ میں نے امام بخاری سے سنا، جب ان کے سامنے زرار بن سرد کی روایت کا ذکر کیا گیا تو فرمایا یہ غلط ہے۔ میں نے عرض کیا ابن ابی فدیک سے دوسروں نے بھی اسی طرح روایت کی ہے، تو امام بخاری نے فرمایا کچھ نہیں، ان راویوں نے ابن ابی فدیک سے روایت نقل کی، لیکن اس میں سعید بن عبد الرحمن کا ذکر نہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میرے خیال میں امام بخاری نے زرار بن سرد کو ضعیف قرار دیا ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ امام بخاری زرار بن سرد کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ حدیث شریف میں عج اور سج کا لفظ آیا ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کون سا حج افضل ہے؟ جب پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے فرمایا کہ جس حج میں عج اور سج ہو، عج کے معنی بلند آواز سے تلبیہ کہا جائے اور سج کے معنی جانوروں کو ذبح کیا جائے، یعنی جس حج میں بلند آواز سے تلبیہ پڑھا جائے اور قربانی کی جائے وہ حج افضل ہے۔ تمتع میں اور قران میں قربانی کی جاتی ہے، لہٰذا حاجیوں کو چاہیے کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ حدیث نمبر 812 باب ما جاء فی رفع الصوت بالتلبیۃ، تلبیہ بلند آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا سفیان بن عیینہ عن عبد اللہ بن ابی بکر عن عبد الملک بن ابی بکر بن عبد الرحمن عن خلاد بن السائب عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبرائیل فامرنی ان امر اصحابی ان يرفعوا اصواتهم بالاہلال او بالتلبیۃ قال وصح حدیث خلاد عن ابیہ حدیث حسن صحیح وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زید بن خالد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولا يصح والصحيح هو خلاد بن السائب عن ابیہ وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سوید الانصاری وفی الباب عن زید بن خالد وابی ہریرہ وابن عباس۔ حضرت خلاد بن سائب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس حضرت جبریل حاضر ہوئے اور کہا میں اپنے صحابہ اکرام کو احلال یا فرمایا تلبیہ کے ساتھ آواز بلند کرنے کا حکم دوں، یعنی جبریل علیہ السلام خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیے کہ آپ اپنی امت کو حکم دیجئے کہ وہ جب احرام باندھیں تو بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں خلاد کی حدیث بواسطہ صاحب حسن صحیح ہے، بعض راویوں نے سے بواسطہ خلاد بن صائب فرید بن خالد سے مرفوعاً روایت کیا اور یہ صحیح نہیں۔ صحیح روایت وہ ہے جس میں خلاد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور یہ خلاد بن صائب بن خلاد بن سوید انصاری ہیں۔ اس باب میں حضرت زید بن خالد، ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ بہرحال تلبیہ کے وقت آواز بلند کرنا یہ افضل ہے۔ الحمدللہ آج کی نشست حدیث نمبر 795 سے حدیث نمبر 815 پر 812 پر آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔